السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ بولو بھائی، کاتبی بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا یہ۔ بہت اچھے اشعار نوجوانوں سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ پہلے اشعار سنیں۔ یہ بچے چھوٹو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو پیچھے بیٹھو، مولوی صاحب ان کو پیچھے بھیجیں۔
چلو بیٹے پیچھے تمہیں بھی بند کرو جی. جلسے مذاق تو نہیں ہوتے نا. جتنا ماحول اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اتنی اچھی اچھی باتیں دیں گے. جب نظام بہت اچھا ہوگا، خلوص کے ساتھ ہوگا، اللہ رب العزت عمل کی توفیق بھی دیں گے. پیغام ہے نوجوانوں کے نام اس اشعار سے توجہ کے ساتھ سنیں. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو. بے شک بولو. ٹینشن میں ہی تمہیں کیا ٹینشن ہے یہ نہیں معلوم. اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے. تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا، تم ہی یاد نہیں. تم نے باطل کو پچھاڑا، تم ہی یاد نہیں. رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے. رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے. عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. پیغام سنو. ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ. ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ. پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ. خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے. خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے. دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں.
حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرانے کی زمانے کی اوقات نہیں۔ ماشاءاللہ حسن میں اشعار بھی اچھا سمجھتے، ورنہ آج کے زمانے میں اردو اشعار پڑھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اشعار بھی پڑھنا پڑتا ہے، اشعار بھی سمجھانا پڑتا ہے، نہیں موز بھی دینا، چھلکو بھی دینا۔ اردو سے تعلق رکھو۔ میں الحمدللہ بڑی گہرائی میں جا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک کو ذرا ختم کرو بھی، کون ہی ایک کو سسٹم میں کون بیٹھے ہوئے، ایک کو ختم کرو۔ بڑی گہرائی میں جا کر علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ہماری اپنی اپنی بات ہے۔ دنیا کے اندر عربی زبان کے بعد سب سے خوبصورت اور گہری زبان ہے اردو۔ سب سے زیادہ پیاری زبان، خوبصورت زبان عربی زبان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ عربی پڑھو کہ نہ پڑھو، جانو کہ نہ جانو، ایک وقت ہم سب پر ایسا آئے گا کہ ہماری لینگویج ہی عربی بن جائے گی۔ اب یقین نہیں آیا تو میں ایک ہی بات کہنا پڑے گا، مر کر دیکھو۔ ناراض نہیں ہونا، اس سوال کا یہی جواب ہے۔ اب خبروں میں ساؤنڈ باکس رکھنا پڑے گا کیا، مائک سسٹم رکھنا پڑے گا کیا، کہ مردے کیا زبان سے بات کرتے مل کر؟ اب اس بات کو ماننے کے لیے مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں، کیونکہ یہ بات جو کہنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارا نبی ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ سچی اور صحیح بات ہمارے نبی کی۔ آقا کے زمانے میں بھی آقا کی بات نہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منڈیاں بھی ہلاؤ۔ آقا کے زمانے، آقا کے حیات میں بھی آقا کی زبان نہ جھوٹی ہوئی، اور آقا کے وصال کے بعد تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہو گیا۔ قیامت تک کی جتنی باتیں بتائیں، ایک ایک بات الحمدللہ صحیح صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو امریکہ پریشان ہے، سود کو جل رہا ہے۔ اسرائیل پریشان ہے، ساری دنیا کے مخالف مذاہب پریشان ہیں۔ یہ ترقی نہیں تھی محمد کے زمانے میں، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی محمد کے زمانے میں۔ ان لوگوں کا کہنا بتا رہا ہوں، ابھی اصل عنوان کی طرف نہیں آیا۔ یہ ترقی نہیں تھی محمد کے زمانے میں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی محمد کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیمرے نہیں تھے، لیکن اس نے کس کو سامنے رکھ کر وہ تمام باتیں بتایا جو سالہ سال اور صدیاں گزر رہی ہیں، اس محمد کی ایک ایک بات صحیح صحیح ثابت ہو رہی ہے۔
اور دشمنوں کا ایک تعجب بھی بول کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یاد رکھے باتوں کو، سننا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے. دشمنان یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کے زمانے کی باتیں کرتے تو بات اور تھی، لیکن محمد نے اپنے سے پہلے کے زمانے کی باتیں بھی کی ہے اور اپنے بعد کی باتیں بھی کہی ہے. آخر ہے کون محمد، یہ پہچاننے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا جواب ہے، محمد کوئی اور نہیں ہے، محمد اللہ کا نبی اور رسول ہے. اور یہ باتیں تو ایک اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے، اور ایسی باتیں ایک اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے، اور خاص طور پر کوئی عام نبی اور رسول نہیں بتا سکتا، آخری نبی آخری رسول ہی بتا سکتا ہے. ایک نبی آسمانوں سے نیچے اور زمین سے اوپر ہی کی باتیں نہیں بتاتا، بلکہ ایک نبی آسمانوں سے اوپر کی بھی زمین کے نیچے کی بھی باتیں بتاتا ہے. اسی لیے تو انسانوں میں مقدس جماعت ہے انبیاء کی، مقدس جماعت ہے انبیاء کی. اسی لیے دنیا پریشان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا وہ سچ کہا، اور باتیں سچ سچ ثابت ہو رہی ہے. اس پیغمبر کی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے کہ مرتے ہی زبان بدل جاتی ہے، لینگویج بدل جاتا ہے. سب سے پیاری زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے. سیکھو، نہیں سیکھے تو بھی چھوڑو، ہماری آج نہیں تو کل لینگویج بدلنے والی ہی ہے. اس کے بعد خوبصورت اور پیاری زبان کون سی؟ اردو. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر دیکھو، ایک زمانے میں عربی کے بعد دین کا علم فارسی زبان میں تھا. ایک زمانے میں عربی کے بعد دین کا علم فارسی زبان میں تھا، کیونکہ فارسی نے ترجمہ کیا، لیکن الحمدللہ اردو نے فارسی کو بھی اوورٹیک کر دیا. کون سی کتاب ایسی عربی کی جس کا اردو میں ترجمہ نہ ہوا ہو؟ تقریباً 70-80% کتابوں کا الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ شرف ہمارے اپنے ملک اور پڑوسی ملک کو ملا ہے. پڑھو اردو، پڑھو، اچھی اردو پڑھو. روزانہ 2-4 جملے اردو کے اچھے جملے اپنی زبان اور بات چیت میں داخل کرتے رہو. سڈن ایسا نہیں کہ آپ لکھنؤ کی اردو بولنا شروع کر دے، آج ہی ختم کر دے، کل صبح سے جو بھی بات کرے گا پیور عربی اردو میں بات کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. روزانہ 2-2 4-4 جملے ہماری بول چال میں داخل کرتے رہو. ایک وقت آئے گا کہ اردو ہم پر ناز کرے گی. عمل کریں گے انشاءاللہ. تو اشعار بڑے اچھے تھے. اشعار سمجھنا بھی ایک فن ہے. آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ذمہ داران نے منعقد کیا اور طے کیا، بڑا گہرا عنوان ہے آج کا. موجودہ حالات، نوجوانوں کی ذمہ داریاں، یہی تو ہے عنوان. پڑھے کیا؟ خالی اعلان سنیں. مسجد میں بعد نماز مغرب ایک جلسہ ہے، بنگلور سے کوئی دبلا پتلا مولوی آ رہا ہے. اب لوگ بھی آ گئے. کون کی آ رہا ہے؟ کہتا ہے بنگلور سے، دیکھ لگائیں گے جا کو. کیا عنوان پر بلائے اور ہم کو کیا عنوان پر جانا ہے، یہ اکثر لوگ جانتے نہیں.
حسن میں دعوتاں ہوتے ہی نہیں ہوتے، ہوتے ہی نہیں ہونا. دعوت دینا بھی، دعوت لینا بھی. یہ موبائل آ جانے کے بعد بہت دعوتیں ختم ہو گیا. آنا جانا تو نہیں ہے نا موبائل آنے کے بعد. ماموں بھانجے کے گھر کو جاتا نہیں، بھانجا ماموں کے گھر کو آتا نہیں. چاچا بھتیجے کے گھر کو جاتا نہیں، بھتیجا چاچا کے گھر کو آتا نہیں موبائل آنے کے بعد. کبھی کبھی خوشی یا غم. خالہ بھانجی کے گھر کو جاتی نہیں، بھانجی خالہ کے گھر کو آتی نہیں. یہ تو ذرہ بازو گلی کے رشتے ہیں. سگا بھائی سگے کیا مولوی صاحب ایک سٹ کر کو رکھ ڈالو نا. ابھی کل ہی میں نے ایک جگہ پر کہا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا معلوم، ہمارے مسجدہ کا مائک کب سدھرتا کی تب قیامت آ جاتی. دیکھو مسجد کتنی شاندار ہے ماشاءاللہ، لیکن مائک دیکھو کیا حال ہے. کرونا ابھی تک اس کے پاس ہے. اچھا چل رہا تھا ذرا بڑھانے کے لیے بولیے ان کو. یہ تو ہماری آواز پر فرق پڑتا ہے. یکو کے بغیر ذرہ بڑھانے کے لیے بولو، اس کے بعد بلا کر بٹھا ڈالو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دے ڈالو. یہ تو بار بار انگلیاں کر لگو رہتے ہیں. اب ہماری آواز ذرا بڑھیں گی بھی ذرا کم بھی ہوں گی. یہ تقریر کا انداز ہوتا ہے. جیسے ہی بڑھتی کونتی میں ہنسی اشارہ کرتے سب کی سن اپنی کر. متی زبان سب کی سن اپنی کر. ایک بس عرض کر رہا تھا آنے کے بعد دعوتیں ختم. خالہ بھانجی چچا بھتیجا ماموں بھانجا یہ بازو کے گلیاں کے رشتے. آج کل تو سگے بھائیاں کو دعوت نہیں دے رہی. سگے بھانا کو دعوت نہیں دے رہی. آنا جانا ختم. آنا جانا اگر دین میں نہ ہوتا پھر آقا یہ کیوں کہتے کہ دعوت کو قبول کرنا بھی میری سنت ہے. نفل روزہ ہے تو توڑ کر دعوت کو جانے کا حکم ہے. اس سے رشتہ داریاں اور دوستیاں باقی رہتی ہیں، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. دلوں کے اندر کوئی بات ہو تو وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر کبھی مولانا سے دعوت کی فضیلت پر تفصیلی بیان سننا. میں یہ کیوں بول رہا ہوں، جب بھی کوئی دعوت کو جاتے ہیں تو معلوم تو ہوتا ہے نا کہ ہم کس دعوت کو جا رہے ہیں. معلوم ہوتا نہیں ہوتا؟ دعوت کو جانے کے بعد معلوم ہوتا کیا یہ چھلے کی دعوت ہے بول کو. جانے سے پہلے معلوم ہو جاتا یہ چھلے کی دعوت ہے، یہ چہلم کی دعوت ہے، یہ ہلدی کی دعوت ہے، یہ مرچی کی دعوت ہے، یہ شکرانے کی دعوت ہے، یہ فلاں دعوت ہے. معلوم کر لے کر جاتے کہ نہیں جاتے؟ منڈی تی بھی ہلاو رے بابا نہیں لائٹاں دیکھتے ہی گھس جاتے ہیں کی نہیں گھسنا. پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دعوت نہ ہو دعوتی بن کر بغیر دعوت کے جا کر کھانا کھاتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جہنم کی آگ کھاتا ہے. دعوت نہیں دیے جانا نہیں، دعوت نہیں دیے تو ناراض ہونا بھی نہیں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. مولانا عمران صاحب اپنے گھر میں کوئی دعوت کر رہے ہیں، مجھے دعوت نہیں دیے تو میں ناراض نہیں ہونا.
کوئی وجہ ہوگی مجھے نہ دینے کی، یا بھول گئے ہوں گے۔ بھول پر جب خدا ہی نہیں پکڑتا بندے کو پکڑنے کی اجازت کہاں؟ روزے میں بھول کر کھا لیے، اللہ پکڑتا؟ ابھی 2 مہینے تھی سو 1-2-3 مسئلے رمضان کی بھی سن لیو۔ روزے میں بھول کر کھا لیے، اللہ پکڑتا؟ نہیں پکڑتا۔ بعض لوگاں تو بھول کر سگریٹ بھی پی لی رمضان میں۔ ایک نوجوان فون کرا 2-3 سال پہلے، حضرت میں بھول کر سگریٹ پی لیا حضرت۔ میں فوراً جواب دیا نہیں، میں پوچھا کتنی پیا؟ پوری پیا حضرت۔ پوری پیے تک روزہ یاد نہیں آیا؟ وہ بھی کیا سگریٹ 2 کش کا نام ہے، 2 دم کا نام ہے سگریٹ۔ اللہ کے سگریٹ ہے نا آدھا میٹر کا ہے، وہ پوری پی رہا ہے، روزہ یاد نہیں آیا؟ چلو یاد نہیں آیا تو معاف ہے، بھول کر کھانا کھا لیا معاف ہے، بھول کر پی لیا معاف ہے۔ جب بھول کو خدا ہی نہیں پکڑتے، بندوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو پکڑنے کی اجازت کہاں؟ منجے دیا نہیں دعوت انہیں، منجے دیا نہیں۔ جورو کو بولتا اس کے گھر میں کونتی بھی مر گیا تو ہمیں جانا نہیں، ہمارے گھر میں کونتی بھی مر گیا تو ان کو بلانا نہیں۔ یہ ایک دعوت کے لیے اتنے بڑے فیصلے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعوت کے بغیر جانا نہیں، دعوت نہیں دیے تو ناراض ہونا بھی نہیں۔ دعوت نہیں دیے، دعوت سے پہلے جیسی دوستی تھی دعوت کے بعد بھی ویسی دوستی رکھنا، یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ کیا مولانا عمران صاحب کیا کہ بیٹے کی شادی ہوئی بول کر سنیا؟ ہاؤ حضرت، اچھے ہی کیا بہو بیٹے، اللہ کا فضل، اللہ خوش رکھے، محبت کے ساتھ دعا دیکھو، خوشی خوشی بات کر کے گزر جانا، اسی کا نام اسلام ہے۔ دعوت سے پہلے السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، اللہ کا فضل، کیسے ہی، تمہاری دعا، کھا لیے کیا؟ ہاں کھا لیا، کتنی باتیں۔ بھئی چانس اگر دعوت نہیں دیے وہی آدمی آتا ہے تو بالکل آپا بن کر سر نیچے جھکا لے کر چلے جاتے۔ ہے نہیں مزاج ہمارے اندر؟ ہے نہیں ہے؟ صحیح بولنا۔ ہاسن میں بھی ہے نہیں، بنگلور میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ دعوت دیے نہیں تو جانا بھی نہیں۔ آج کل چل رہا ہے قصہ یہ، بھلگا رنگا چل رہے پٹے جانگے، بھلگا رنگا نہیں تو منجے چھوڑتا انہیں، سیدھا جا کر بیٹھ جاتے ہیں، زبردست کھا لیتے ہیں، آتے آتے ہمت سے ملاقات بھی کر پاتے ہیں۔ ظلم دیکھو، سیکھو نوجوانوں، دین سیکھو، شریعت سیکھو، ادب سیکھو، اخلاق سیکھو، سنت سیکھو، طور طریقے سیکھو۔ اگر علم نہیں، تربیت نہیں، ماحول نہیں، انسانی شکل کے جانور ہوں گے۔ علم ہے، تربیت ہے، ماحول ہے تو جانوروں سے الگ انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، پیارے آقا کے غلام ہیں۔ اگر علم نہیں، تربیت نہیں، ماحول نہیں، ادب نہیں، اخلاق نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں تو یہ شکل ہے جو مختلف جانوروں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، انہی مختلف شکلوں میں اس شکل کا ایک جانور ہے۔ جانا نہیں، دعوت نہیں دیے تو۔ ابھی تقریر شروع کریا نہیں، میں ماحول بنا رہا ہوں۔ دو دوستاں جالے کو تھے کہتے، فل لوگ آئے گھر کے پاس،